السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ معزز ساتھیو، ہر طرح کی حمد و ثنا اٹھائے تھے کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو، آج ہمارے سوال و جواب جو پروگرام ہے، اس پروگرام کا چھٹا ایپیسوڈ ہے، چھٹی مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں شیخ محترم آپ کے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی سوال ہیں، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بس آپ اس پروگرام کو شیئر کر کے دوسروں کو دیکھنے کا موقع دیں۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام رمضان مہینے میں حسب وعدہ ہفتے میں 3 روز یعنی اتوار، منگل اور جمعرات کو انشاءاللہ لائیو پروگرام کیا جاتا ہے۔ آپ اس پروگرام میں یعنی ہفتے میں جو 3 دن ہے، 3 دن ہمارے پروگرام کو دیکھیں۔ سعودی ٹائم کے مطابق 1:30 بجے اور ہندوستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ابھی جو سوال و جواب پروگرام ہے، اس سوال و جواب پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال جو ایک دینی بہن کی طرف سے آیا ہے، دینی بہن کا سوال ہے، کیا کوئی عورت گھر پر اعتکاف کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو مجھے امید ہے شیخ محترم سے کہ شیخ محترم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ مدلل جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز گرامی، فضیلت الشیخ منیر الفیضی حفظہ اللہ نے آج کی اس مجلس کے لیے جو پہلا سوال منتخب کیا ہے، وہ سوال ہے کہ کیا کوئی عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، گھر میں اعتکاف کرنا مشروع نہیں۔ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو مساجد کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اعتکاف خاص طور سے یہ رمضان کا اعتکاف، یہ جو بات ہو رہی ہے، ایسی مساجد کے ساتھ خاص ہے جن میں جماعت کے ساتھ نماز قائم کی جاتی ہے۔ تو عورت کے لیے اور مرد کے لیے، دونوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا مشروع اور جائز نہیں، اس لیے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط۔ اور اعتکاف کی بات جہاں تک ہے، اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے، سنت ثابتہ دائمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ کانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتے دم تک جو ہے نا اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ لیکن اعتکاف میرے بھائیوں مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے مسجد میں مشروع ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کیا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ رمضان میں آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن مساجد میں کیا کرتی تھی، مسجد میں کیا کرتی تھی۔ تو اگر مسجد میں خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ بنائی گئی ہے اور باضابطہ اس کا اہتمام ہے،
تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن گھر میں اعتکاف کرنا عورت کے لیے درست نہیں۔ شیخ مطلب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے سورہ بقرہ میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جی اس میں جمع کا صیغہ ہے، جی اس میں مرد و عورت سب شامل جی ہیں۔ جی 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 وہ دلیل ہی ہے، یعنی کہ اعتکاف جو ہے مسجد کے ساتھ خاص ہے، جی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے ساتھ اعتکاف کو مخصوص کیا۔ اسی لیے ہم یہ کہیں گے مرد ہو یا عورت ان کو چاہیے کہ گھر میں اعتکاف نہ کریں، جی ہاں مرد ہو یا عورت اس کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف کرنا مشروع ہے اور سنت ہے، لیکن موجودہ حالات میں جو جیسے لاک ڈاؤن ہے تو ہم یہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے کسی کے لیے بھی مشروع نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی اپنے گھر میں اعتکاف کریں، جی جی۔ کیونکہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ تو شیخ محترم اب ہماری مائیں اور بہنیں کو اب کیا نصیحت کریں گے، خاص کر کے ابھی لاک ڈاؤن کو چھوڑ دیجیے، عام اگر حالات بھی ہو تو گرچہ ان کے لیے ابھی مسجد کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو گھر پر اور دوسری عبادت کریں، اس سلسلے میں آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ ہم اپنی خواتین اسلام کو ان حالات میں یا اس حالت میں ہم یہ نصیحت کریں گے کہ وہ بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کریں، نفلی نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگائیں اور ذکر و تسبیحات، تحمیدات اور تکبیرات اس میں مصروف رہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ خاص کر کے میں اپنی دینی بہن اور جو ہماری مائیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ قرآن و سنت کو سمجھیں۔ خاص کر کے ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ گھر پر کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہے اعتکاف کی نیت سے، تو آپ یہ ایسا نہ کریں۔ اعتکاف اگر کرنا ہے تو مسجد میں، تو یہ کہیں گے مسجد میں ہم کیسے جائیں، تو نہ جائیں اعتکاف کی جگہ پہ، تو جو دوسری عبادت ہے آپ کریں، یا ایسی کوئی مسجد ہو جہاں پر سیفٹی ہے اور مطلب سیکورٹی ہے عورتوں کے لیے، اور خاص کر کوئی الگ جگہ ہے مسجد میں تو آپ اس میں جا سکتی ہیں، نہیں ہے تو آپ نہ جائیں، اعتکاف نہ کریں، بلکہ جو دوسری عبادت ہے ذکر و اذکار میں، تسبیح تحلیل میں، قرآن کی تلاوت میں، یا جو تہجد وغیرہ ہے، قیام اللیل میں آپ لگے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا کہ عورت گھر پر اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں مرد بھی گھر پر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ دوسرا سوال آیا ہے، اس میں بھی ایک ہندوستان سے ہمارا کوئی دینی بھائی ہے، انہوں نے سوال کیا کیا نماز تراویح میں ہر مرتبہ دعائے ثنا پڑھیں یا ایک ہی مرتبہ شروع میں پڑھیں؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 8 یعنی اب 4 سلام ہیں تو چاروں سلام میں پہلے میں جب ہم شروع کریں تو سب میں دعائے ثنا پڑھیں یا ایک ہی مرتبہ کافی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور عام طور سے لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں ہر 2 رکعت کے بعد جو سلام پھینکتے ہیں اور پھر جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں دوسری رکعت شروع کرنے کے لیے شروع کرتے، مطلب ہر سلام کے بعد پھر جب آپ نماز کے لیے نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دعا استفتاح پڑھیں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا استفتاح ہر رکعت میں، یعنی ہر سلام کے بعد جب آپ نماز کا آغاز کریں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا استفتاح پڑھیں، اور یہ مسنون ہے اور مستحب ہے۔ دعا استفتاح من سنن الصلاۃ میں سے ہے۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی یہ پڑھنا، یا اللہم باعث بینی وغیرہ پڑھنا۔ جی چونکہ شیخ محترم جب سلام پھیر دیتے ہیں تو بالکل نماز ختم ہو جاتی ہے، اس وقت ہم بات بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور حدیث میں تکبیر ہوا تحریم و تحلیل ہوا تسلیم، تو جب سلام پھیر دیتے ہیں تو نئے سرے سے ہم آغاز کرتے ہیں، تو دعائے ثنا کو پڑھیں، چاہے کہ بعض علماء کا قول بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے شیخ کے مطابق، آپ کے مطابق ہر نماز میں جب آپ شروع کرتے ہیں تو استفتاح پڑھیں۔ ہر سلام کے بعد جب دوسری رکعت کا آغاز کریں گے، یعنی تیسری مطلب ہر نماز یعنی 8 رکعت ہے، 4 سلام ہے، یعنی 4 مرتبہ، 4 مرتبہ، تو 4 مرتبہ آپ جو ہے نا دعا استفتاح پڑھیں، اور یہی افضل۔ لیکن اگر کوئی آدمی، جیسے کہ بعض علماء کا فتویٰ ہے، بعض علماء نے جائز کرا دیا کہ چونکہ تراویح کی نماز ایک ہی نماز ہے تو اس لیے اگر پہلی رکعت میں بھی شروع ہی میں
یعنی 8 رکعت میں سے پہلے ہی رکعت میں اگر کوئی سورۃ دعائے استفتاح پڑھ لے تو کافی ہے اس کے لیے. لیکن اقرب الی السنہ یہ اقرب الی الصواب یہ ہے کہ آدمی کو دعائے استفتاح پڑھنا چاہیے اور یہی افضل ہے. لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ دعائے استفتاح یہ من سنن الصلاۃ ہے، نماز کی سنتوں میں سے ہے، کوئی واجب نہیں کہ اس کے ترک سے نماز متاثر ہو. تو اس لیے اگر یہ پڑھنا اس کا افضل ہے. ہر سلام کے بعد جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ دعا استفتاح سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کر کے، یہ اور بھی استفتاح کے صیغے ہیں رات کی نمازوں کے لیے، اس کو پڑھ کر کے جی تو وہ پڑھ کر کے آپ جو ہے نا نماز. شیخ محترم اس میں اور ایک چیز اضافہ کر دوں، جی سوال میں نہیں ہے تو جس طرح کہ ہے بس ہر مرتبہ دعائے ثنا پڑھے جب بھی سلام پھیرے تو جو نیت ہے یعنی نیت بس ایک ہی مرتبہ کر لیں، وہ کافی شروع میں یہ نہ کریں کہ بس ہر نماز کے بعد الگ سب دل میں نیت کریں، یہ نہ کریں، وہ انشاءاللہ کافی. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے مدلل آپ کو جواب دیا، ضرور آپ سنے ہوں گے. بس یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. شیخ محترم تیسرا سوال آیا ہے، ایک دینی بھائی نے سوال کیا اور اس سوال کے بھی زکوٰۃ کے متعلق. شیخ محترم ابھی چونکہ زکوٰۃ کا رمضان مبارک مہینہ ہے تو زکوٰۃ کے متعلق سوالات آتا رہتا ہے. آخر میں اعتکاف کے متعلق کچھ سوال آیا ہے میرے پاس جمع ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر اعتکاف کے متعلق ہر سوال کا اسی پروگرام میں جواب دیا جائے تو جو ہمارے دینی بھائیوں نے پہلے سوال کیا ہوا ہے تو پھر جی وہ بھی ناراض ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں کئی شک ہیں. پہلا سوال یعنی زکوٰۃ کے سوال میں پہلا شک یہ ہے کہ میں نے بینک میں 4 لاکھ روپیہ رجب مہینے میں جمع کیا تو کیا ہم اس کا زکوٰۃ رمضان میں دیں یا اگلے رجب میں دیں. پھر ایک شک ہے بے نمازی فاسق و فاجر کو زکوٰۃ کا پیسہ کیا دیں ہم. اور پھر تیسری جو شک ہے کسی غریب لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یعنی 3 سوال ہے، اس میں 3 حصہ ہے. جی عزیز موصوف نے تیسرا جو سوال کیا ہے اس میں 3 شقیں ہیں میرے خیال میں. پہلا جو حصہ ہے سوال کا پہلا حصہ سوال کا جو پہلا شق ہے وہ کیا ہے؟ 4 لاکھ روپیہ رجب مہینے میں جمع کیا تو ہم رمضان میں دیں یا اگلے رجب میں دیں؟ جی اسی رجب میں جو گزرا. جی دیکھیے زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے حولان حول، یعنی 1 سال کا گزر جانا. کسی بھی مال کی زکوٰۃ نکالنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ حولان حول مضی الحول جو ہے یہ اس پر گزر چکا ہے، 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، یعنی 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ جو ہے نا واجب ہو جاتی ہے. لیکن یہاں یہ سوال ہے یعنی جیسا کہ وہ حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا زکوٰۃ فی حلی حتی یحول علیہ الحول، کہ کسی بھی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر سال نہ گزر جائے. تو اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ سال کا گزرنا ضروری ہے. لیکن ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ ہم نے رجب میں پیسہ رکھا 3 لاکھ ہمارے پاس، زکوٰۃ کے نصاب کو ہماری رقم پہنچ رہی ہے، ہم زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہیں اور ابھی ہمارا 2 ہی مہینہ پہلے ہمارے پاس ہوا ہے اور ابھی سال گزرا نہیں ہے، تو کیا ہم رمضان میں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تو وقت نہیں ہوا، اس لیے کہ سال گزرنا شرط ہے اور سال گزرے گا ہمارا رجب آئندہ رجب، تو کیا ہم رمضان میں دے سکتے ہیں یا قبل از وقت یا؟ تو اس سلسلے میں علماء نے ایک حدیث آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب، عبداللہ بن عباس نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چچا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن مطلب نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے سوال کیا صدقہ جلدی دینے کے سلسلے میں، زکوٰۃ جلدی دینے کے سلسلے میں، یعنی قبل ان تحل، سال سے پہلے ہی زکوٰۃ دینے کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. تو اس میں ہے کہ فرخص له فی ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی. اس بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ قبل از وقت بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ابھی سال گزرا نہیں ہے
साल गुजरने से पहले भी ज़कात दी जा सकती है। जैसे कि अइम्मा इकराम में से इमाम मालिक के अलावा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह, ये तीनों कायल हैं कि ज़कात पहले भी दी जा सकती है, वक्त से पहले भी दी जा सकती है। इसी तरह से सऊदी जो मजलिस इफ्ता है उनका बाज़ाब्ता बयान है कि अगर मसलहत इसका मुतकाज़ी हो तो वक्त से पहले भी दी जा सकती है। तो चाहे वो रमज़ान में दे सकते हैं या तो क्या है जब साल गुजर जाए यानी रजब में आता है। जी, उनको इख्तियार है। जी। फिर दूसरी शिक है कि ज़कात के जो पैसे हैं किसी बेनमाजी फासिक और फाजिर को दे सकते हैं कि नहीं? जी, दूसरा हिस्सा सवाल का दूसरा हिस्सा हमारे अजीज़ ने कहा कि बेनमाजी को या बेनमाजी या फासिक या फाजिर उसको ज़कात की रकम दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। जी जी। तो इस सिलसिले में जो है ना, अव्वलन तो जो दीनदार लोग हैं, पाबंद शरअ लोग हैं, मुसलमानों में जो फ़कीर हैं, मोहताज हैं, और फिर साथ साथ दीनदारी भी उसके अंदर है, हाँ, नेक है, सालेह किस्म के लोग हैं, मुस्तकीम मिजाज लोग हैं, और फिस्क फजूर का इर्तिकाब नहीं करते, उनको ज़कात देना ये बेहतर है, अफजल है। लेकिन ऐसे फासिक व फाजिर, ऐसा फासिक व फाजिर जिनको जो मसलन मिसाल के तौर पर एक आदमी शराब पीता है, शराबी है, और आप जानते हैं कि अगर हम इसको ज़कात देंगे तो वो फिर शराब में उसको लगा देगा, ठीक है, ये गलत। जुएबाज मुसलमान है, गरीब है, मुस्तहिक के ज़कात है, लेकिन जुएबाजी में मुब्तला है, तो अगर ज़कात हम देंगे तो हो सकता है जुए में वो सर्फ कर दे। तो ऐसे लोगों को ज़कात ना दी जाए, एहतियात यही है। और अगर दी भी जाए तो उनसे वादा करा लिया जाए कि आप ये काम नहीं करेंगे, हाँ, आप इनसे तौबा कर लें। इसी तरह बेनमाजी का भी मसला है कि बेनमाजी को भी कहा जाएगा, उससे अहद लिया जाएगा कि आप नमाज की पाबंदी करें आइंदा, और जो करते रहें उसको तौबा कर लें, और आइंदा नमाज न तर्क करने का अहद करें, तो फिर ऐसी सूरत में उसको भी ज़कात दी जा सकती है। शेख, और आखिरी शिक है, किसी गरीब लड़की की शादी में ज़कात का पैसा हम दे सकते हैं कि नहीं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालत में आप जानते हैं कि शादी के मसले को बड़ा पुरखतर बना दिया गया है, बिल्कुल, ख़ास तौर और उसमें लड़कों की तरफ से बड़े नाजायज़ मुतालबात लड़की वालों से किए जाते हैं। तो सभी इस लायक तो नहीं है कि लड़कों के मुतालबात पूरे करें और अपनी बच्चियों की शादी करा दें। हमारे मुआशरे में बेशतर अफराद ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल मुतवस्सित दर्जे या उससे भी नीचे की हुआ करती है। तो इसलिए अगर किसी के पास बेटी है और उसके पास शादी के लिए अखराजात नहीं है, और शादी के अखराजात के बग़ैर उसकी बच्ची की शादी नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में ज़कात ऐसे शख्स को दी जा सकती है, ज़कात की रकम उसको दी जा सकती है ताकि वो अपनी बच्ची की शादी करा दे। तो ज़कात की रकम शादी के लिए दी जा सकती है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। शेख मोहतरम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ये की है कि जब आपका हौलान हौल ना हो तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जब हौलान हौल हो जाए, अगले रात जब महीना आए तब आप दें, या अगर आप चाहते हैं कि पहले दे दें, मसलहतन है, किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो आप क्या है रमज़ान में दे सकते हैं ज़कात का पैसा। फिर क्या है, बेनमाजी फासिक और फाजिर से पहले अगर कोई नमाजी गरीब आदमी है तो आप उनको दें, या बेनमाजी को दे रहे हैं, फासिक और फाजिर को दे रहे हैं, तो उनसे अहद ले लें कि आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा और फिस्क और फजूर से बाज आना पड़ेगा। और किसी गरीब लड़की की शादी, और आजकल का माहौल ऐसा है, क्या कहें शेख, तो इंशाअल्लाह उस गरीब लड़की की शादी में आप ज़कात का पैसा लगा सकते हैं। शेख मोहतरम, एक चौथा सवाल भी इंडिया से आया है। एक ने सवाल किया, सफ़र की हालत में, यानी मुसाफिर है, सफ़र की हालत में बगैर किसी मुश्किल में क्या हम रोज़ा तर्क करें या रखें, यानी कोई मुश्किल नहीं है। और एक शिक है कि मुश्किल है लेकिन चूँकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बाद में क़ज़ा करें, हम चाहते हैं कि मुसलसल रखें, तो मुश्किल है, कुछ पानी वगैरह पी करके भी हम क्या है रोज़ा रख सकते हैं या हमें छोड़ना पड़ेगा? देखिए, अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए असल में तो साफ रुख्सत है, शरई रुख्सत है, रोज़ा इफ्तार करने की रुख्सत है, रोज़ा ना रखने की शरई रुख्सत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जो मरीज़ है या मुसाफिर है उसे चाहिए कि वो इफ्तार कर ले, और उसे रोज़ा न रखने की रुख्सत है।
اور بعد کے دنوں میں اس کی اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے، گنتی پوری کرے. لیکن مسافر کے لیے جو آپ نے کہا کہ اس میں جو یہ آپ نے مسافر کی حالت جو ہے نا، کئی ایک حالتیں ہو سکتی ہیں. جیسے مثلاً اگر ایک کسی مسافر کو سفر میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی، دشواری نہیں ہو رہی، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی میری بات سن لی جائے اور اس کے بعد جو ہے نا اس پہ یہ باتیں اس کے اوپر نافذ منطبق کر لی جائے تو انشاءاللہ مسئلے کا حل نکل آئے گا. ایک تو یہ کہ مسافر کو اگر سفر میں مشقت ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. مشقت ہے، تکلیف ہے روزہ رکھنے میں. سفر میں اگر وہ دوران سفر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہے بہت زیادہ اور تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے حرام قرار دیا روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام روزے سے تھے، آپ کے ساتھ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی روزے کی حالت میں تھے. لیکن آپ کو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کو بڑی مشقت تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی، اور حضرات صحابہ یہ اس انتظار میں تھے کہ کیا کیا جائے. یعنی اس قدر تکلیف بڑھ گئی، اس قدر مشقت تھی کہ حضرات صحابہ منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے. تو پھر نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد پانی پی کر روزہ افطار کر لیا، اور پھر صحابہ نے بھی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کر دیا. پھر بعد میں کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ اولئک العصاۃ، یہی لوگ نافرمان. تو ایک پہلو یہ کہ اگر روزہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشقت کا کام ہے، بہت زیادہ روزہ دار کو تکلیف گزر رہی ہے، مشقت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام علماء نے قرار دیا. ایک ہے کہ مسافر روزہ رکھ رہا ہے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن قابل برداشت، وہاں ناقابل برداشت. پہلی صورت میں ناقابل برداشت ہے، یعنی تکلیف ناقابل برداشت. یہ جو مسئلہ ہے کہ مسافر کے لیے دوران روزہ رکھنا کیا ہے، یہ اس میں مشقت تو ہے، مشکل ہے، ناقابل برداشت، جی ناقابل برداشت، اور ایک مشکل لیکن قابل برداشت. یہاں قابل برداشت ہے. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر قابل برداشت ہے تو اس میں بھی چاہیے کہ اس حالت میں بھی روزے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. یعنی روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن قابل برداشت ہے، اس حالت میں بھی روزہ رکھنے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، ناپسندیدہ سمجھا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرعی رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آسانی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے. جی. اور ایک تیسری بات، مسافر کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل کا کام نہیں، روزہ رکھنا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے، چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ روزہ نہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ٹھیک ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اور اگر ایک اور شکل سمجھ لیں کہ روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں اس کے لیے برابر ہے، دونوں برابر ہے، تو اس صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے. اس صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے. روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے، دونوں. یعنی رکھے تب بھی یا نہ رکھے تب بھی دونوں برابر ہے، یکساں ہے، بالکل برابر ہے. تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ہی افضل ہے، ایسی صورت میں روزہ رکھنا ہی افضل ہے. اور اس کی بھی دلیل صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں نکلے، بڑی گرمی کی شدت پڑ رہی تھی، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ لیے تھے. لیکن نبی علیہ السلام اور ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو اگر کسی کو روزہ رکھنا سفر میں دوران سفر برابر ہے، رکھنا نہ رکھنا، تو اس کے لیے رکھنا افضل ہے. ٹھیک ہے. امید کہ اگر ان باتوں کو آپ سامنے رکھیں تو مسئلے کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. شیخ محترم نے مدلل جواب دیا قرآن حدیث کی روشنی میں. بس نچوڑ آپ یہ سمجھ لیں
ایک حالت یہ ہے کہ مشکل ہے اور ناقابل برداشت ہیں، لیکن کیا ہے آپ رکھ رہے ہیں زبردستی، تو بالکل کیا ہے علماء کرام نے حرام قرار دیا. اور یہ کیا ہے مشکل ہے، قابل برداشت ہیں، لیکن علماء کرام نے کہا ہے افضل ہے کہ اب نہ رکھیں، اسے بھی نہ رکھیں. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے تو یہ آپ کے اختیار میں ہے، اب روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اور یہ کیا ہے برابر ہے، یعنی ترک کرنا یا روزہ رکھنا برابر ہے، تو افضل یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں. تو جزاک اللہ خیر. محترم نے شیخ محترم نے مدلل جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ محترم ہمارے پاس اور 4 منٹ رہ گیا، امید ہے کہ مختصراً آپ جواب دیں گے آخری سوال کا. آخری سوال جو 5 نمبر سوال ہے، ایک بہن نے سوال کیا، روزے رکھ کر اگر کوئی نماز فجر کے بعد سو جائے اور ظہر میں اٹھے تو کیا یہ مکروہ ہے؟ دیکھیے مکروہ تو نہیں کہا جائے گا، سویا جیسا مطلب یہ بری عادات میں سے ایک بکثرت سونا رمضان کے دنوں میں، چونکہ یہ مقدس ایام ہے. رمضان کے دن ایام اور لیالی دن اور رات دونوں ہی قابل مبارکباد ہے. اور مومن یعنی وقت جو ہے نا یہ ایک انسان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے. اس کو چاہیے کہ زیادہ اوقات کو رمضان کے اوقات کو ہوں یا غیر رمضان کے اوقات، خاص طور سے رمضان کے اوقات کو، مقدس اوقات کو اور یہ افضل مہینے کو، افضل موسم کو، افضل اوقات کو ہمیں سونے میں ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. بالکل بقدر کفاف یعنی بقدر حاجت آپ سو لیں اور پھر آپ بیدار ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائیں، ذکر و اذکار میں لگ جائیں، سمجھے، نفلی نمازوں میں کے پڑھنے میں لگ جائیں. لیکن یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو سوتے ہیں، تو آپ تو یہاں وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ مطلب فجر کے بعد سو گئے اور ظہر سے پہلے اٹھ گئے. تو الحمدللہ اس میں مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں مملکت سعودیہ عربیہ میں دیکھا جاتا ہے کہ سعودی حضرات کو بھی اور اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی کہ سوتے ہیں فجر کے بعد، تو پھر وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی بیدار ہوتے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے بیدار ہوتے. تو یہ بہت بری عادت کہی جا سکتی ہے، غلط عادت کہی جا سکتی ہے. یہ نہیں مکروہ ہے یا روزہ اس سے متاثر ہوگا، لیکن نبی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو روزے کا اجر و ثواب بقدر محنت و مشقت ملے گا. جو جتنی محنت کرے گا، جتنا اجر و ثواب کمائے گا، جس قدر نیکیاں کرے گا، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اسے دے گا. تو میں یہ کہوں گا بات کو ختم کرنے سے پہلے کہ ہماری بہن کو چاہیے اور سب کو چاہیے کہ وقت کی قدر کرے اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان کے مقدس اوقات سے فائدہ اٹھائیں. شیخ محترم، بہن کا سوال یعنی کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رات میں یعنی پوری رات جاگ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور فجر سے لے کر 10-11 بجے تک جسم کو بھی ایک ریسٹ ہونا ضروری ہے. تو اس حساب سے اگر فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک سوئے کوئی ممانعت کی بات نہیں، کوئی کراہت اس میں نہیں. اس لیے کہ ماشاءاللہ اس نے اللہ کے جو حقوق ہے اس کو بھی نبھائے اور رات میں بھی زیادہ تر وقت لگایا. اور جسم کا بھی حق ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا ان لجسدک علیک حقا وان لعینک حقا، تمہاری آنکھ کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، جسم کا حق ہے، تو جسم کو راحت دینا ہی چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی شرعی ممانعت یا محظور الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. میری دینی بہن سے میں گزارش کرتا ہوں اگر انشاءاللہ آپ کی نیت ہے کہ رات میں ہم پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو دن میں ذرا سونا ہمیں پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ سوئیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہے اگر رات میں بھی سوئیں یا دن میں سوتے رہیں تو رمضان میں مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے کی فضیلت کو جانیں، خاص کر کے ذکر و اذکار قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس میں آپ وقت لگائیں. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے مدلل قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب دیا. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام پھر یوم الخمیس یعنی جمعرات سیم اسی وقت پر ہوگا. آپ سے امید ہے کہ آپ سیم وقت پر انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.